کہ شاید مولانا ان لوگوں کو موت کی بات سنا رہے ہیں جو مر چکے ہیں، جن کا صرف دفن ہونا باقی ہے لیکن مر چکے ہیں۔ اگر زندہ ہوتے تو عالم اسلام کی تباہی پہ کراتے تو صحیح۔ زندہ کمزور بھی ہو تو اس کی آہ تو نکل جاتی ہے، کسی کی آنکھ سے آنسو تو ٹپکتا، کسی کے لب پہ آہ تو آتی۔ دنیا میں 200 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے، دنیا کی مجموعی آبادی لگ بھگ 600 کروڑ یا 6 ارب ہے، جس میں 1/3 میرے اور آپ جیسے لوگ ہیں جنہیں دعوی اسلام تو ہے۔ 57 ریاستیں مسلمانوں کے پاس ہیں، اور دنیا میں معاشیات اور انسانی زندگی کی جو ضروریات ہیں ان کا 80% ان 57 ریاستوں میں ہے، جس پہ کافر بھی زندہ ہے۔ اسلامی ریاستیں اپنا تیل، اپنی معدنیات، اپنی زراعت خود کنٹرول کر لیں تو کافر کی باری بھیک مانگنے کی آ جائے، جبکہ بھیک مسلمان مانگتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سارے زندہ لوگ ہیں؟ کیا زندگی کے لیے اتنا امتحان کافی نہیں ہے کہ اسے خنجر چبھویا جائے، اس کے سامنے عالم اسلام کی عزتیں تار تار ہوں، اس کی بچیاں چلا رہی ہوں، اس کے بچوں کے پرخچے اڑائے جا رہے ہوں، قاتل ان کے منہ میں پانی ڈالے یا دانہ ڈالے تو ڈالے۔ امت مسلمہ کی کوئی حکومت، کوئی حکمران، کوئی سیاسی جماعت، کوئی عوام، کوئی عام آدمی ایک آہ بھی نہ بھرے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مردوں کا جہان ہے، جن کے دفن میں تاخیر ہو رہی ہے، زندے نہیں ہیں۔ کچھ مردے دفن ہو جاتے ہیں، کچھ کے دفن میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہم وہ مردے ہیں جو ابھی چل پھر رہے ہیں، رزق اللہ کا خراب کر رہے ہیں، اللہ کی زمین پر بوجھ بنے ہوئے ہیں، اللہ کی زمین کو مزید گناہوں سے پریشان کر رہے ہیں، جبکہ انہی مردوں میں زندہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دہشت گرد کہلائے اور خطرناک ترین انسان کہلائے، جنہیں قید کرنے کے بعد، ہاتھ بندھے ہوئے ہونے کے بعد بھی کافر قریب نہ جا سکے، اور ان پر آسمانوں سے آگ اور آتش برسائی گئی، بم برسائے گئے، اور کہا قیدیوں نے بغاوت کر دی، لیکن جب لاشوں کے ٹکڑے سمیٹے گئے تو ہاتھ بندھے ہوئے پائے گئے، 2 بازو اکٹھے ملے، جن کے ہاتھ رسیوں سے جکڑے ہوئے تھے۔ کیسے عجیب لوگ تھے جنہیں کافر قید کرنے کے بعد، ہاتھ باندھنے کے بعد پھر خطرناک سمجھتا ہے۔ زندہ وہ تھے یا زندہ ہم ہیں جن کے درمیان بیٹھ کر وہ کہکا لگا کر شراب بھی پیتا ہے اور اپنی فتح کے جشن بھی مناتا ہے۔ میرے بھائی، دل کی بات تو بہت دور کی بات ہے، یہاں تو زندگی کے آثار نہیں ہیں۔